علیکم. آپ سب کو عید ضرا مبارک. جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لیں تاکہ پروگرام فوراً شروع ہو سکے. بارہ دیگر سلوات. ہم التماس کروں علی مہدی بھائی سے پروگرام کا آغاز کریں. علی مہدی. بارہ دیگر سلوات. ایک دفعہ اور سوال نہیں ہوئی. نور کی انجمن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ کہکشاں سے بھی زیادہ حسین کہکشاں سے بھی زیادہ حسین تیرے گھر کا چمن فاطمہ خلد کا عرش پر ہے دماغ خلد کا عرش پر ہے دماغ چھو کے تیرے قدم فاطمہ چھو کے تیرے قدم فاطمہ عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ ہے مشیت تیرے ہاتھ یوں ہے مشیت تیرے ہاتھ یوں جیسے چھوٹی بہن فاطمہ جیسے چھوٹی بہن فاطمہ کب کسی ماں نے
ادا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، بن گیا تیرا باغ فدق، بن گیا تیرا باغ فدق، غاصبوں کا کفن فاطمہ، بولی زینب سے روح علی، بولی زینب سے روح علی، سر اٹھا اور بن فاطمہ، سر اٹھا اور بن فاطمہ، ہے یہ قول نبی ایسے روز، ہے یہ قول نبی ایسے روز، میرا تن میرا من فاطمہ، ہے یہ قول نبی ایسے روز، ہے یہ قول نبی ایسے روز، میرا تن میرا من فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، محمد وآل محمد۔ یہ علی مہدی بی بی کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہے تھے۔ شجاع حسین کا انتظار ہے، اگر آ گئے ہیں تو اندر تشریف لیں، ورنہ شباد بھائی دیکھ لیں ذرا شجاع بار دیگر سلوار صلی علی محمد وآل محمد۔ شباد بھائی کی داڑھی میں ڈھونڈ رہا ہوں میں کچھ ہے۔ شباد بھائی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں شاید ڈائری میں ڈھونڈ رہا تھا۔ پڑھو گے آجا پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسی محفلوں میں خاص طور سے بچے جب تیار کر کے آتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ ان سب پروگراموں میں حصہ لیں۔ آپ پڑھیں گے؟ آجا کمان۔ ایک بار اور پڑھی بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ایمان کی
تنویر جناب زہرا صبح ایمان کی تنویر جناب زہرا کل ایمان کی تقدیر جناب زہرا صبح ایمان کی وہی وہی انداز رسول عربی وہی وہی انداز رسول عربی ہو بہو باپ کی تصویر جناب زہرا ایک بس جنبش ابرو سے بدل دیتی ہیں ایک بس جنبش ابرو سے بدل دیتی ہیں لوح محفوظ کی تحریر جناب زہرا صبح ایمان کی سب محمد محمد ہیں کسا کے نیچے سب محمد ہی محمد ہیں کسا کے نیچے مرکز آئے تطہیر جناب زہرا مانگ لیتے جو اگر آ کے مسلمان فدک مانگ لیتے جو اگر آ کے مسلمان فدک بخش دیتی یوں ہی جاگیر جناب زہرا باپ سردار جہاں جائے کل ایمان باپ سردار جہاں جائے کل ایمان مادر شبرو شبیر جناب زہرا حسن بھائی منقبت پیش کر رہے تھے. دو ہی شعراء ہیں ہمارے پاس. شباد بھائی سے التماس کا تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد جو حضرات آئے تھے منگل کی محفل میں جو اس میں نے 50% پڑھ دیا تھا اور باقی 50% پیش خدمت ہے. آج یار یہ باقر جعفری بھی جو ہیں پتہ نہیں کیا کہیں, نعمت ہیں زحمت ہیں کچھ نہ کچھ ہیں یہ.
اور محمد والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. چار مصرے جو میں نے پچھلے دن پڑھا تو وہ آج نہیں پڑھوں. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے محفل شروع ہو. اللہم صلی علی محمد. برخوردار کا ہم لوگوں نے بہت انتظار کر لیا، اب وہ نہیں آ پائے ہیں، بہرحال بعد میں آئیں گے. تو اب نسیم صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں آصف خانے میں. مولانا یاسین نقوی صاحب شاید پی رہے ہیں. کس کی آمد سے اجاگر، انکل آپ کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں. کس کی آمد سے اجاگر، وقت کی تقدیر ہے. کس کی آمد سے اجاگر، وقت کی تقدیر ہے. حضور جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے. جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے. میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے. ان کی مدحت کا قصیدہ آیا تطہیر ہے. اللہم صلی علی محمد. ان کی مدحت کا قصیدہ. چار مصرے اور اس کے بعد منقبت. آئین نظام پیمبر ہیں فاطمہ، آئین نظام پیمبر ہیں فاطمہ. حضور ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ. ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ. حضور ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو. حضور 11 امام بیٹوں کی مادر ہیں فاطمہ. منقبت کے چند اشعار. دل جس کا رکھ نہ پائے کبھی الفت بطور. دل جس کا رکھ نہ پائے کبھی الفت بطور. حضور کس طرح ہو نصیب اسے قربت بطول. کس طرح ہو نصیب. عیسیٰ کی ماں ہے حضرت مریم مگر حضور. عیسیٰ کی ماں ہے حضرت مریم مگر حضور. سرخم کیے ہیں وہ بھی پہ عظمت
مت بطول سرخم کیے ہیں وہ بھی پہ عظمت بطول. مریم بھی بطول تھیں، زہرا بھی بطول تھیں، لیکن آپ نے سنا پچھلی تقریروں میں کہ دونوں بطولوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سرخم کیے ہیں وہ بھی پہ عظمت بطول زہرا نے اپنے ہاتھوں کی روٹی کھلائی ہے. زہرا نے اپنے ہاتھوں کی روٹی کھلائی ہے. یوں ہی یہ قدسی کرتے نہیں خدمت بطول. یوں ہی خاص طور سے توجہ چاہوں گا. پیوند بھی ردا کے مبلغ ہیں دین کے. پیوند بھی ردا کے مبلغ ہیں دین کے. حضور تقدیر دین کبریا تقدیر دین کبریا ہے نصرت بطول. تقدیر دین کبر سردار انبیاء ہیں سراپا کھڑے ہوئے. سردار انبیاء ہیں سراپا کھڑے ہوئے. حضور فخر رسول بھی کرتے ہیں یوں عزت بطول. فخر رسول اللہ نانو جبی بھی زینت فردوس بن گئی. حضور کتنی لطیف ہے بخدا کتنی لطیف ہے بخدا صنعت بطول. کتنی لطیف ہے زہرا کے آگے پیچھے نبی و امام ہیں. زہرا کے آگے پیچھے نبی و امام ہیں. پوچھو مباہلے سے قد و قامت و بطول. پوچھو مباہلے سے. اور مصرع طرح تھا کہ معراج تیری شب ہے شب مدحت بطول. گرا کی کوشش ہے. یوم الشرف ہے تذکرہ فاطمہ کا دن. ذر معراج تیری شب ہے شب مدحت بطول. معراج تیری شب ہے. ارے توفیق دے خدا تو شباہت نفس نفس ذر کرتا رہے زبان سے بس مدحت بطول. کرتا رہے زبان سے بس مدحت بطول. دل جس کا رکھ نہ پائے
اور بغیر کسی وقفے کے نسیم فاروق صاحب بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہباز صاحب 50% پڑھتے ہیں, 50% کل پڑھا تو میں 100% پڑھوں گا جتنی من کا بات ہے. ایک دفعہ درود بھیج دے مل کے ساتھ. ہم نے جو شرف پایا وہ باعث عزت ہے, ہم نے جو شرف پایا وہ باعث عزت ہے, اور میلاد پیمبر میں حاصل ہمیں شرکت ہے, اور زہرا کی رضا کیا ہے وہ چادر عصمت ہے. زہرا کی رضا کیا ہے وہ چادر عصمت ہے, قدرت نے جو کی نازل تطہیر کی آیت ہے, اور کل جس کی ضرورت تھی اب جس کی ضرورت ہے, کل جس کی ضرورت تھی اب جس کی ضرورت ہے, سنت ہے پیمبر کی اور آل کی الفت ہے, اور جس دن سے رواں اپنا یہ دفتر مدحت ہے, جس دن سے رواں اپنا یہ دفتر مدحت ہے, بس شام و سحر ہر دم شہزادی کی خدمت ہے. جس دن سے رواں اپنا یہ دفتر مدحت ہے, بس شام و سحر ہر دم شہزادی کی خدمت ہے, اور سردار جناح بیٹے خاتون جناح مادر, سردار جناح بیٹے خاتون جناح مادر, جو کچھ بھی ہے جنت میں سب ان کی بدولت ہے. سردار جناح بیٹے خاتون جناح مادر, جو کچھ بھی ہے جنت میں سب ان کی بدولت ہے, اور زہرا ہے جگر پارا انوار محمد کا, زہرا ہے جگر پارا انوار محمد کا, آغوش محمد میں قرآن کی صورت ہے. لو بام فلک چھوڑا سجدہ در زہرا پہ, لو بام فلک چھوڑا سجدہ در زہرا پہ, دہلیز پہ زہرا کی تارے کی عبادت ہے. دہلیز پہ زہرا کی تارے کی عبادت ہے, اور اسلام مکمل ہے زہرا کے گھرانے سے, اسلام مکمل ہے زہرا کے گھرانے سے, اور بابا کی نبوت ہے شوہر کی امامت ہے. اسلام مکمل ہے زہرا کے گھرانے سے, بابا کی نبوت ہے شوہر کی امامت ہے, اور سانچے میں ڈھلیں ایسے یہ علم نبوت کے, سانچے میں ڈھلیں ایسے یہ علم نبوت کے, جو کچھ بھی یہ فرما دیں وہ امر شریعت ہے. اور ترکہ انہیں بابا کا ملتا تو بھلا کیسے, زہرا کے مقابل تو جھوٹوں کی عدالت ہے. اور اللہ کی نظروں میں رتبہ وہ ملا ان کو, اللہ کی نظروں میں رتبہ وہ ملا ان کو, اور تسبیح پہ زہرا کی تکمیل عبادت ہے. اللہ کی نظروں میں رتبہ وہ ملا ان کو, تسبیح پہ زہرا کی تکمیل عبادت ہے, اور تعظیم نبی ان کی کرتے ہیں کھڑے ہو کر, بیٹی ہے مگر پھر بھی یہ نازش قدرت ہے. اور رشتے تو پیمبر سے وہ اپنے لگا بیٹھے, رشتے تو پیمبر سے وہ اپنے لگا بیٹھے, اور ناراض ہیں زہرا تو کب ان کی شفاعت ہے.
رشتے تو پیغمبر سے وہ اپنے لگا بیٹھے، ناراض ہے زہرا تو کب ان کی شفاعت ہے، اور جو مانگنا ہے مانگو زہرا کے وسیلے سے، جو مانگنا ہے مانگو زہرا کے وسیلے سے، بابا وہ انہی کا ہے جو والی نعمت ہے، اور سچائی کا سکہ تو بس ان کا ہی چلتا ہے، جو ان کے مقابل ہے جھوٹی وہ قیادت ہے، اور مقبول دعا ہوگی تیری بھی فروغ اس دم، چھائی ہوئی محفل پہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرات مومنین، آپ کو آج کا جشن عید زہرا بہت بہت مبارک ہو۔ اور نسیم صاحب جو شعر پڑھ رہے تھے اس سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا کبھی، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا کبھی، جو گواہی دے گیا خاتون جنت کے خلاف۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات مومنین، آج ہمارے درمیان علامہ یاسر نقوی صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور یہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم، ابتدائی جو ہم لوگوں کے لیے انتہائی ہوتی ہے، قم میں حاصل کی، قم ایران میں، اس کے بعد اور ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے یہ دمشق سیریا میں زینبیہ میں تعلیم لی، اور ان کے دادا مرحوم سید عنایت علی شاہ نقوی صاحب اور ان کے والد صاحب سید علی رضا شاہ نقوی صاحب، اور میں نے ان کی بہت ہی تعریفیں سنی ہیں، خاص طور سے فیاض بھائی اور نیاز بھائی ان کے تعریفوں کے پل باندھے رہتے تھے، اور ہم نے کال کیا تھا ان کو اور پروگراموں میں بلانے کے لیے، لیکن ان کی مصروفیت تھی۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ایسی بلند ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں فخر ہوتا ہوا ہے کہ ہم ان کو ممبر پہ بلائیں اور ان سے سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کر دیں؟ سورہ فاتحہ۔ درود پڑھیے بابا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان محترم، شہزادی کونین کے موضوع پر اس سال اس بارگاہ میں 2 تقاریر کی سعادت جو میرے حصے میں آئی ہے، اس کی پہلی تقریر شہادت کے ایام میں آپ کی خدمت عالیہ میں نظر کر چکا ہوں، اور کوشش یہی کی ہے کہ جس سورے کو سرنامہ کلام بنایا ہے بی بی پاک کی ذات کے لیے، اسی سورے ہی کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ نتیجہ ہم نکال سکیں کہ بات کیا ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجلس سننے کا مزاج اور ہے اور جشن سننے کا مزاج اور ہے۔ تو انشاءاللہ مومن کا ہر چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، چہرے سے حیا ہونا چاہیے کہ یہ وہ خوشیاں ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور خوشی مومنین کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور بی بی پاک کی ذات تو وہ ہے جو فقط ان کی آمد کی خوشخبری بھی ہے، اور جب آئی ہیں بی بی پاک تو آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی، ذرا سا بیدار ہو جائے۔ ان کا ظہور خود ایک خوشخبری ہے اور آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہے کہ جب پیغمبر نے یہ کہا، جب ولادت ہوئی بی بی پاک کی اور صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ جو نور ہم نے اپنے گھروں میں آج کی شب دیکھا ہے، آج سے پہلے کبھی مدینے میں نہیں دیکھا، تو پیغمبر نے کہا بالکل صحیح ہے، معراج میں جو تحفہ مجھے ملا تھا آج اس کا ظہور ہوا ہے، اور پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فاطمہ کے کیا معنی ہیں؟ فاطمہ سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ جدا کر دینا، الگ کر دینا۔ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کا نام فاطمہ ہے ہی اسی لیے کہ وہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے جدا کر دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جس بی بی کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جس بی بی کا نام اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے جدا کر دے، اگر اسی پاک بی بی کی سیرت پر عمل کرو گے تو وہاں کیا انجام ملے گا۔ تو آج کی شب، یہ دن جو گزر رہے ہیں ولادت کے، یہ وہ عظیم خوشی ہے کہ جو آپ کے لیے بی بی پاک خوشخبری لے کر آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ بشارت ہے کہ جو فہرست بنوانے سے نہیں ملتی ہے بلکہ کمالات سے ملتی ہے۔ فہرستوں سے یہ سعادت تھوڑی ملا کرتی ہے، یہ سعادت تو کمالات سے ملا کرتی ہے، اور کمال بھی وہ، اب آپ کا
مزاج بن گیا تو اب استدلال شروع کرتے ہیں. کمال بھی وہ کہ اللہ نے قرآن میں 2 طرح کی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ آیتیں ہیں کہ جن کو آیات صامتہ کہا، آیات صامت کہا، جو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جہاں تکلم نہیں ہے، جہاں کلام نہیں ہے، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو آیت صامت ہیں. دوسری قرآن نے وہ آیتیں بتائی ہیں جو آیات ناطقہ ہیں، بولتی ہوئی آیتیں ہیں. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں ہیں اللہ نے جن شخصیات کو، جن ذوات کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، ان کو بھی آیت کہا. اب پڑھیے قرآن سورہ مریم میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب جبرائیل آئے مریم کے پاس اور کہا کہ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا رسول ہوں تاکہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں، تو مریم نے کیا کہا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے. تو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. کہا مریم گھبراؤ نہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس بچے کے لیے ان عام طریقوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ اللہ کی آیت بننے والا. توجہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ بچہ اللہ کی آیت بننے والا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. تو معلوم یہ ہوا کہ فقط یہ قرآن کی آیتیں صرف آیت نہیں ہوتی ہیں، یہ تو آیات صامتہ ہیں، یہ خاموش آیتیں ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو آیات ناطقہ ہیں، جو بولتی ہوئی آیتیں ہیں. صامت بغیر ناطق کے نہیں رہ سکتا، مگر ناطق بغیر صامت کے رہ سکتا. تو یہ آیات ناطقہ ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اب اگر عیسیٰ ہیں تو اللہ کی آیت ہیں، موسیٰ ہیں تو اللہ کی آیت ہیں، ابراہیم ہے تو اللہ کی آیت ہیں، زکریا ہے تو اللہ کی آیت ہیں، داؤد ہیں تو اللہ کی آیت ہے، سلیمان ہے تو اللہ کی آیت ہے. جو نبی اس کی طرف سے آئے گا وہ اس کی آیت کہلائے گا. اب قرآن نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا بها لا تفتح ابواب السماء. یہ جو ہماری آیتیں ہیں، جو ان آیتوں کا انکار کرے گا، ذرا سا توجہ، ذرا سا بیدار ہو جائے گی، جو ان آیتوں کا انکار کرے گا. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 40ویں آیت مبارکہ، ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ایمان لے کر آئے اور اگر انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، واستکبروا بہا، اور ان کے سامنے تکبر کیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آیات صامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آیات ناطق کی بات. واستکبروا، ذرا سا توجہ، واستکبروا بآیاتنا، اور انہوں نے تکبر کیا ہماری آیات کے سامنے، یعنی ان کی فضیلت کے سامنے سر خم نہیں کرتے. تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ لا تفتح ابواب السماء، ہم آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیں گے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سوئی کے ناقے سے بھی اگر پورا اونٹ نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جنت میں چلے. تو قرآن نے مثال وہی دی کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے.
بابا سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نکل سکتا ہے، تو کہا جیسے یہ نہیں ہو سکتا ویسے وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرے گا ہم آسمان کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ تو ممکن ہے نا کہ یہ وہی ہو کہ یہاں پر مسجد کے دروازے بند ہوئے، وہاں آسمان کے دروازوں ہو رہی ہے بات۔ دیکھیے قرآن بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے کہ جہاں یہاں پر مسجد کے دروازے بند ہوئے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں حدیث سد الابواب کیا بقول معروف رافضیوں کی لکھی ہوئی حدیث ہے؟ ہمارے بھائیوں کا کون سا مفسر ہے کہ جس نے حدیث سد ابواب کو نقل نہیں کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ سارے دروازے بند، کوئی دروازہ کھل نہیں سکتا، ایک دروازہ کھلا رہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر دروازہ ممکن نہ ہو تو ایک کھڑکی ہی کھولنے کی اجازت مل جائے۔ کہا نہیں کھڑکی بھی نہیں کھل سکتی۔ کہا اچھا ایک مقلا ہی کھول لیں۔ رسول نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے، رسول کو گوارا نہیں ہے کہ مسجد کی طاہر ہوا ان کے گھروں میں جائے، وہ کتنے نجس ہوں گے۔ نہیں لیتے آپ، وہ کتنے نجس ہوں گے کہ جن کے گھروں میں مسجد کی پاک ہوا رسول کو جانا گوارا نہیں ہے، اتنے ہی نجس ہوں گے نا کہ مس کر دو تو غسل واجب ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے ہی نجس ہیں۔ بابا غسل مس میت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ امام نے نہیں کہا ہے کہ جن کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے ان میں حیاتی نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ تو جن میں حیات ولایت ہی نہ ہو تو اتنے نجس ہے کہ مس کر دو تو غسل واجب ہو جائے۔ تو کہا یہاں دروازے بند کیے، وہاں آسمان کے دروازے بند۔ اور یہ ہیں کون؟ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بڑی آیتوں کا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صرف آیت کا انکار کریں تو آسمان کے دروازے بھی بند، جنت کے راستے بھی بند۔ موسیٰ آیت ہیں، عیسیٰ آیت ہیں، ابراہیم آیت ہیں، نوح آیت ہیں، تمام کے تمام انبیاء غیر خاتم آیت ہیں۔ اگر نہ مانا تو جنت کے دروازے بند۔ اب آئیے سورہ مدثر کیا کہہ رہی ہے؟ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ۔ سورہ مدثر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی، کسی عام رات کی قسم نہیں ہے۔ دنیا غور کیوں نہیں کرتی؟ جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں اللہ اس رات کی قسم کھائے گا۔ عام رات کی قسم نہیں ہے، صبح کی قسم۔ اور اس کے بعد إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، اور وہ کہ جس کو ہم نے آیت کبریٰ بنایا ہے۔ کون ہے؟ احدى الکبر، جس کو ہم نے آیت کبریٰ بنایا ہے۔ یہ احدیٰ جو ہے نا یہ مؤنث ہے احد کا۔ قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ احدیٰ۔ وہاں
وہ عہد ہے، یہاں یہ عہدہ ہے، فرق صرف اتنا ہے، وہ بذات ہے، یہ بالعطا ہے۔ اور اب دوسری صفت بھی بتائی، نذیرن للبشر، یہ بشریت کے لیے نذیر ہے۔ دیکھیے معانی الاخبار اٹھا کے دیکھیے، بحار الانوار اٹھا کے دیکھیے، عوالم العلوم اٹھا کے دیکھیے، امام معصوم کیا فرما رہے ہیں جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، امام معصوم سے جب پوچھا گیا کہ سورہ مدثر میں یہ عہد الکبر سے مراد کون ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو امام معصوم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک چھوڑ دی اور ایک مرتبہ کہا عہد الکبر فی سورۃ المدثر ہی فاطمۃ فی القرآن، عہد الکبر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ ہماری جدہ فاطمہ زہرا۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق نے مزید تفصیل بھی بتائی کہ دیکھو اس میں جتنی بھی ضمائر ہیں جو مؤنث کی ضمیریں ہیں، انہا، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی طرف پلٹ رہی ہے۔ امام نے ضمائر کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ یہ ضمیریں ہماری جدہ کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دنیا غور کیوں نہیں کرتی، سورہ مدثر میں ہماری جدہ کا لقب نذیر آیا ہے۔ ایسے سمجھیے زہرا کو جیسے قرآن سمجھانا چاہیے۔ کہا کہ نذیر سے کیا مراد، کہا قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ابھی ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، تجھے نذیر بنا کے بھیجا، تجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن میں دو ہی تو نذیر ہے، یا محمد مصطفیٰ نذیر ہے یا فاطمہ زہرا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ دو ہی نذیر ہے نا، یا پیغمبر نذیر یا فاطمہ زہرا نذیر، وہ بھی ڈرانے والے۔ یہ نذیر کیا ہے، یہ مقام ہدایت ہے۔ تو وہ مردوں میں نمونہ عمل، یہ بیویوں میں نمونہ عمل، وہ مردوں میں نذیر، یہ بیویوں میں نذیر۔ اب ہمیشہ سے تعداد اگر مستورات کی زیادہ ہو تو پریشان کیوں ہو جاتے؟ تو زیادہ حصہ کس کے پاس آیا ہے؟ تو یہ نذیر ہونے کا ہی تو حصہ تھا کہ جب زہرا آتی تھی تو رسول احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی حصہ نذیرن للبشر، قرآن بول رہا ہے نذیرن للبشر۔ امام نے کہا عہد الکبر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا۔ اور اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ فاطمہ آیت کبریٰ ہیں تو سورہ نجم کی آیات ہی کو پڑھ لے، سورہ نجم ہی کی آیات کو دیکھ لے کہ جب بلایا قاب قوسین اور ادنا کی منزل کے اوپر، تو کیوں بلایا؟ معراج ہے کیوں؟ تاکہ ہم آیت کبریٰ دینا چاہتے ہیں۔ سورہ نجم کیا کہہ رہی ہے کہ بلایا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم آیت کبریٰ کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ رسول کا وہاں جانا معراج نہیں ہے، جو رہنے والا ہی وہاں کا ہو اس کا وہاں جانا اس کی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ زہرا کا ملنا معراج ہے، فاطمہ کا ملنا معراج ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
تو کہا کہ نذیرن للبشر، ادھر سورہ نجم کہہ رہی ہے کہ ہم نے رام من رب ہی آیت الکبرا، ہم نے آیت کبرا دکھانے کے لیے بلایا، ہم نے آیت کبرا دکھائی۔ کیا دیکھا رسول نے؟ دیکھا نا کہ وہ نور کہ جو بیت معمور میں تھا، جو عرش الہی میں تھا، جب اس نور کو منتقل کیا اس سیب کے اندر، اور پھر جب پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پوچھنا لا علمی کی دلیل تو نہیں ہوتا ہے۔ جب موسیٰ گئے تھے اور ہاتھ میں عصا تھا تو خالق نے کیا کہا تھا؟ ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ عصا ہے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ تو پھر پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ اگر نہ پوچھتے تو عصا کے فضائل کیسے سامنے آتے؟ اس لیے پوچھا پیغمبر نے کہ جبریل اس سیب میں کیا ہے، اگر نہ پوچھتے تو نور فاطمہ کے فضائل کیسے سامنے آتے؟ تو کہا حاضی تفاح فیہ نور ابنت فاطمہ، اس میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ کہا جبریل تم تو خادم بن کے گئے ہو نا رسول کے ساتھ، اور جاتے جاتے سوچ بھی رہا ہے، علماء نے لکھا کتنا افتخار کر رہا ہے جبرائیل کہ دیکھو میں لے کے جا رہا ہوں خاتم النبی جین کو، یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ اعلیٰ علیین کی منزلوں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ نبی ہی کیا کہ جو خیال کو پڑھ نہ لے، بس جیسے ہی کچھ فطرس کی طرح کی کیفیت آئی جبریل میں، ذرا سا فطرس کی طرح کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھو میں لے کے جا رہا ہوں، بس وہیں پیغمبر رکے۔ اچھا برابر نہیں رکے، ایک قدم آگے رکے۔ اگر برابر رکتے تو ہو سکتا ہے مورخ کہہ دیتا کہ نہ جبریل بڑھ پا رہے تھے نہ پیغمبر بڑھ پا رہے تھے، اس لیے ایک قدم آگے رکے اور پلٹ کے پوچھا کہ آخر جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ تو بھئی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا نبی کو معلوم نہیں ہے کہ جبریل کی حد ختم ہو گئی؟ پوچھا اس لیے تاکہ نقل ہو جائے، بھائی میں اس کے ساتھ نہیں آیا ہوں، یہ میرے ساتھ آیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جب پہنچے تو یا رسول اللہ توڑیے اور کھا لیجیے۔ عجیب بات، کیسا خادم! اب یہاں تو بھیا خادم ہوتے نہیں امریکہ میں، لیکن اگر کوئی خادم ہو اور کہے جناب بھائی ذرا پانی پلا دو، تو جائیے اٹھیے اور پی لیجیے۔ آپ کا بھائی کتنا بے ادب ہے۔ تو جبریل کا کام تھا نا کہ جاتا سیب توڑتا لا کے دے دیتا، حضور اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے، تناول فرمائیے۔ کہہ رہے جائیے توڑیے اور کھا لیجیے۔ اب بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اتنا پاکیزہ نور ہے جسے جبریل بھی مس نہیں کر سکتا، اور جس نور کو جبریل بھی مس نہ کر سکے وہ انبیاء کے صلبوں میں بھی نہیں آتا۔ اس لیے سارے نور صلبوں سے آئے ہیں۔ شہزادی کا نور براہ راست بطن مبارک بی بی پاک خدیجہ میں منتقل۔ اور کیا پیغمبر نے نہیں کہا ان اللہ خلقہا نورہی من جلال عظمت، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نور اپنے جلال عظمت سے خلق کیا۔ اللہ باقی بنے نور سے، زہرا بنی عظمت جلال سے۔ توجہ ہے جناب؟ اور جب امام سے یہ روایت تو معانی الاخبار میں بھی ہے، دمت الثاقبہ میں بھی ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، اور امام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرزند رسول، آپ کی جدہ کو اللہ نے
کب خلق کیا؟ دیکھیں یہ بحثیں امام کے سامنے بھی تھیں. راستہ توجہ، یہ نہ سمجھیے کہ آج کوئی دیومالائی کوئی شخصیت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس زمانے میں بھی یہ بحثیں ہو رہی ہیں امام کے سامنے کہ کب خلق کیا. امام نے کہا جب زمین و آسمان بھی نہیں تھے ہماری جدہ کا نور اس وقت بھی تھا. اب پلٹ کے سوال کرتا ہے، دمت الثاقبہ میں بھی ہے، معانی الاخبار میں بھی ہے. اب پلٹ کے سوال کرتا ہے فرزند رسول اس کا تو معنی یہ ہے کہ آپ کی جدہ کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا ہے. کہا تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ابھی تو آدم کی خلقت کا کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا، اور نور فاطمہ اس وقت بھی موجود تھا. اور پھر فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ حورا انسیہ ہیں. یہ جملہ پیغمبر نے بھی کہا ہے، ابنتی فاطمہ حورا انسیہ، میری بیٹی حورا انسیہ ہے. اب امام سے پوچھتا ہے، ارے آج سمجھنا مشکل ہے تو اس وقت سمجھنا کتنا مشکل ہوگا. اب امام سے پوچھتا ہے فرزند رسول یہ حورا انسیہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا اس کا معنی یہ ہے آدم بعد میں ہیں، فاطمہ پہلے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ امام کے جملے ہیں. تو اب امام کے کہنے کے بعد تو دنیا یقین کرے کہ زہرا اولاد آدم نہیں ہے، زہرا پہلے ہے، آدم بعد میں ہے. نور زہرا پہلے ہے. آدم کی خلقت تو بہت بات کے اندر، اور جب اس نور کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس نور کو مرکز بنایا باقی انوار کا، مرکز عصمت بنایا، اور وہ مرکز وہیں سے چلا. حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں؟ بالوہا و بنوہا ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حدیث قصہ میں پروناؤن صرف شہزادی کا آیا، میرے رسول اللہ کا نام تو نہیں آ رہا ہے، شہزادی سے تعارف ہو رہا ہے. اور بنوہا، بنو کسے کہتے ہیں؟ اگر دو بیٹے کا ذکر ہوتا تو جملہ آتا ابناہا، ان کے دو بیٹے حسن اور حسین. حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے؟ بنوہا. لفظ بنو کا اطلاق دو سے زیادہ پہ آتا ہے. تو کیا دو سے زیادہ بیٹوں کا تذکرہ ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اعلان تو مرکز عصمت سے ہو رہا ہے، لیکن بنوہا کہہ کے بتا دیا کہ مرکز فاطمہ ہے اور زیادہ بیٹوں کا تذکرہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ فقط حسن اور حسین نہیں، زین العابدین کا بھی ظہور ہے، محمد باقر کا بھی ظہور ہے، جعفر صادق کا بھی، سارے کے سارے ساتھ ہیں. اور مرکز ذات فاطمہ، مرکز عصمت ذات فاطمہ. اب جب مرکز قرار دیا تو کیوں نہ ہو کہ اگر یہودی کے گھر چلی جائے، توجہ ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، پیچھے والے کچھ بالکل بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر تو توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی منور صاحب آگے تشریف لے آئیے، میرا خیال ہے کچھ ایسے ہی ہے معاملہ. اچھا چلیے. کہا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج تک بی بی پاک کسی صحابیہ کے گھر گئی ہیں شادی میں؟ جی کہیں تاریخ میں ہے کہ کسی صحابیہ کے گھر گئی ہیں؟ کبھی نہیں.
گئیں تو یہودی کے گھر گئیں. اب بھی دنیا نہیں سمجھتی ان کی محبت کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. اور بلانے والے بلا بھی رہے ہیں اور جا کے اذن لے رہے ہیں پیغمبر سے. بھئی ولایت تو شوہر کے پاس ہوتی ہے, اذن نبی سے لے رہے ہیں. یہودی ہیں لیکن اتنا سمجھتے ہیں مستور گھر سے نکلے گی تو نبی کے اذن سے نکلے گی. جو ہے یا نہیں ہے؟ اب جب پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے کہا نہیں کہ بھئی حق تو علی کے پاس ہے. اب جب علی کے پاس گئے تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ زہرا خود مختار ہیں. علی کی ولایت ہوتے ہوئے جو خود مختار سے فاطمہ کہتے ہیں. کہا زہرا خود مختار ہیں. اب جب پیغمبر نے کہا کہ بیٹی جانا ہے تو شہزادی نے کہا کہ بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس پرانا لباس ہے. تو اب جب سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں تو لباس جنت بھی وہیں سے آئے ہے جناب. اور خالی یہ نہیں بلکہ ملائکہ اور حوروں کی قطاریں ہیں. اب جو زہرا جا رہی ہیں یہ فقط شادی میں نہیں بلکہ یہ تبلیغی دورہ ہے. ابھی پتہ چلے گا کیا ہونے والا. تبلیغی دورہ ہے زہرا. اور بلانے والوں نے بھی بی بی پاک کو بلایا. بھائی انویٹیشن تو وتھ فیملی دیا جاتا ہے. بلانے والے بی بی پاک کو بلا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی ہمارے گھر آئیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یہودی بھی اس زمانے میں اتنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم تو پیغمبر کا دیدار کر لیتے ہیں لیکن ہماری مستورات جو ہیں وہ دیدار سے محروم رہتی ہیں. اس لیے بلایا. اور پیغمبر نے کہا جانا ہے. لباس وہاں سے آئے. کیوں نہ ایسا لباس فاخرہ آئے کہ آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو. اور اب جب زہرا گئیں اور دیکھیے روایت بھی کہاں سے آئی جناب. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایک ہوا چلی کہ نہیں بھئی نہیں یہ تو کہانی ہے. توجہ. اور ماسٹر کارڈ ہے, شارٹ کٹ. بھئی ادھر منت مانی, ادھر مراد آئی. اچھا صاحب 500 آدمیوں کے کھانے کا انتظام بھی نہیں کرنا, 2 پیسے ہی لکھے ہوئے ہیں. اب تو 2 پیسے بند ہو گئے, 2 پیسے کی شیرینی آئی. خدا کی قسم کوئی شقی القلب ہی ہوگا کہ بی بی کی کہانی مانے اور اس کی مراد نہ آئے. اور جو سنے ان کے دل میں جو مرادیں ہوں وہ پھر کہانی مان لیں. اور کہانی آئی بھی روایت ہو کہ کس سے؟ سنارن سے. ہے یا نہیں؟ کیسا بھی تو کہانی ہے. عربی میں کہانی کو کہتے ہیں قصہ. قصے کی جمع ہے قصص. اس کا معنی ہے انبیاء کی کہانیاں. جی تو وہ بھی کہیے کہانی ہے. جیسے وہ قصہ ایسے یہ قصہ, جیسے وہ اعجاز ایسے یہ اعجاز. توجہ ہے یا نہیں؟ اور 2 حوالے انتہائی مستند شیخ بحرانی نے عوالم العلوم میں بی بی پاک کے اس معجزے کو تفصیل سے لکھا ہے. اور علامہ مجلسی نے سند کے ساتھ بہار الانوار میں لکھا. اصل میں یہ معجزہ ہے. وہ معجزہ
ایک سنارن کی روایت سے آپ پڑھتے ہیں. کوئی سنارن نے روایت تھوڑی کیا ہے بھئی, اس نے سنا اور اس سے وہ موعظہ چلا رہا ہے جو مستند کتابوں میں موجود ہے. اور سنا بھی کیسے؟ آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں کہانی میں کہ بچہ اس کا کمار کے اس میں بھٹی میں جا کے گر گیا. اب جس اس کے اندر بھٹیاں بھونی جاتی ہیں, پکائی جاتی ہیں, وہاں اگر کوئی بچہ گر جائے تو وہ کیسے زندہ واپس آ سکتا ہے؟ اب سنارن ہے, سونے کے انبار لگے ہوں گے یا نہیں, لیکن مدد بیوی سے مانگ رہی ہے یا نہیں, کہ مشکل آ جائے تو سونا نہیں بچاتا, آل محمد بچاتے ہیں. اور جب اور اس سے جب منت مان لی اور اس کا بچہ زندہ واپس آ گیا. اب اس نے کہا کہ منت میں نے مانی ہے, میں کہانی پڑھوں. اب ایک ایک کے دروازے پہ جا رہی ہے یا نہیں, کہ بھئی میں نے منت مانی تھی, مجھے کہانی پڑھ دو. تو ہر عورت اسے دھتکار رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کا. اس زمانے میں بھی ایسے ایسے تھے. اب وہ چلی اور وہ جو بی بی کی کہانی کو اگنور کر رہی ہیں, ان سے دور جا رہی ہے, شہر سے باہر جا رہی ہے, یعنی ان سے برات کر رہی ہے. آل محمد کے دشمنوں سے, بی بی کے دشمنوں سے برات کر رہی ہے, دور جا رہی ہے. جب بی بی کے دشمنوں سے برات کی تو اس کا انعام کیا ملا کہ بی بی خود تشریف لائی کہ اب تجھے اپنی کہانی میں خود سناؤں گی. تو اب آپ نے دیکھا کہ بی بی کے دشمنوں سے برات کرنے کا انعام کیا ملا, کہ بی بی خود تشریف لائیں کہ میں کہانی سناؤں گی. اور وہ کہانی روایت ہو کر آئی اور مشہور ہے سنارن سے. تو اب یہ کہانی نہیں ہے, کیونکہ نذیرن للبشر ہے زہرا, مقام ہدایت پر ہے زہرا. تو اب یہ زہرا کا تبلیغی سفر ہے. مباہلے میں تبلیغی سفر تھا عیسائیوں کے مقابلے پہ, یہاں تبلیغی سفر ہے یہودیوں کے مقابلے. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ اب یہاں میں ایک جملہ اضافہ کر دوں اور بس بات اختتام کی طرف جا رہی ہے, گھڑی پہ میری نگاہ ہے, آپ پریشان نہ ہوں. کہ ایک جملہ اس کتاب میں, دیکھیں میں تھوڑا سا ایک بات واضح کر دوں. دیکھیں جو ایک فرضی گفتگو ہے, وہ دوسرا ٹریک جو ہوتا ہے 2 × 2 = 4, وہ بڑا آسان ہوتا ہے, اس کے لیے اتنے بڑے بڑے حلقے نہیں آنکھوں کے نیچے پڑتے ہیں, تو وہ ٹریک بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب اتنا سفر کر کے, مسافرت کر کے آدمی آئے تو کم سے کم کچھ باتیں کچھ کام کی ہو جائے تو بہتر. ایک جملہ جو بی بی کی کہانی اعجاز چھپتا ہے اس میں نہیں لکھا ہوا. بیبیاں بھی پردے میں سن رہی ہیں, بی بی کا معجزہ سنتی ہیں, ان کو خصوصی طور پر متوجہ کر رہا ہوں. لیکن وہ جملہ عوالم العلوم میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی ہے. دونوں حوالے میں نے دے دیا, دونوں میں وہ جملہ موجود ہے. لیکن بی بی کا جو اعجاز, جو کہانی چھپتی ہے, اس سے وہ جملہ نکال دیا گیا. تو اب تحقیق کریں نا کہ کیوں نکالا گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں جو فتویٰ دوں, لیکن اتنا حق تو ہے نا کہ آپ کو ایک فکر کا راستہ تو کھول سکتا ہوں, اتنا اختیار تو ہے مجھے. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جب زہرا پہنچی فَسَجَدَتْ, تمام کی تمام یہودی عورتیں نور زہرا کی عظمت کو دیکھ کر سجدہ تعظیمی میں جھک گئی. جناب دیکھیے, یہ جملہ نہ لکھا ہو تو آپ کو حق ہے کہ مجھے دوبارہ یہاں ممبر پہ نہ آنے دیجیے.
سب کی سب سجدہ تعظیمی میں جھک گئیں. اب یہاں پر ہم کوئی فتویٰ تو لگا نہیں رہے، لیکن اتنا تو حق ہے کہنے کا، جب آدم کو سجدہ تعظیمی ہوا، نہ بتائیے نا مجھے، توحید پہ لرزہ طاری ہوا. اچھا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے کہ بھئی توحید چلی جاتی، نمازیں چلی جاتی ہیں، سب کی سب سجدے میں جھک گئیں. اچھا اب ہم اس سے استدلال کیا قائم کرنا کہ نور فاطمہ دیکھ کے وہ سجدے میں جھکی، ادھر وہ دلہن مری، ادھر زہرا نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے بتایا، خالی نماز نہیں تجدید وضو بھی کیا، کیونکہ زہرا کو معلوم ہے ابھی سب کی سب دائرہ اسلام میں آئیں گی، تو اس سے پہلے وضو بھی سکھا دیا. اور زہرا نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا کہ ہم رب نہیں ہیں، رب وہ ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بابا یہ توحید بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ توحید کو محفوظ بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہے زہرا کا تبلیغی سفر، کوئی شادی کی تقریب مقصد نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ جب سب کی سب وہ ہزاروں یہودی عورتیں یہودہ نے مسلمان ہوئی ہوں گی تو ان کے شوہروں کی مجال رہی ہوگی کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہیں. تو کتنے گھرانوں کو زہرا نے مسلمان کیا. یہ ہے زہرا کے نور کی عظمت. نہ جانے کتنی تلواریں چلتی تب بھی آنے واحد میں اتنے یہودی مدینے میں مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جو فقط زہرا نے اپنے نور سے مسلمان بنا دیے. بنا دیے یا نہیں بنا دیے؟ نور زہرا. تو اب امام کا کام کیا ہے کہ جب امام یہ کہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمۃ حجت علینا، کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم 11 اماموں پر حجت ہیں، تو امام کا کام کیا ہے کہ زہرا کا تعارف کرائیں. ہے یا نہیں؟ یہاں پہ میں خطیب اکبر علامہ مرزا اطہر صاحب کا ایک جملہ عرض کر دوں، ذہن میں آ گیا. فرماتے ہیں کہ مشکل کشا کی مشکل کشا کو فاطمہ کے. اور کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس جملے کی میں تفصیلات عرض کروں کہ زہرا کیسے مشکل کشا ہے. تعارف کرایا یا نہیں کرایا؟ اور کبھی کبھی تعارف کرانے کے لیے آئمہ نے رسک بھی لیا. پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سا توجہ دیکھیے. وقت شام غریبہ منزل مصائب نہیں، کیا کہا؟ بیٹا سجاد ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں، اب تم وقت کے امام ہو. کیوں کہا بی بی زینب نے؟ کیا بی بی زینب کو معلوم نہیں ہے؟ یہ تو ایک عام انسان کو معلوم ہے کہ حفظ جان واجب ہے. جو عالمہ غیر معلمہ ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا؟ پھر بھی کیونکہ سید سجاد کی امامت کا اعلان کرنا تھا تو وہ اعلان کرنے کے لیے اپنے علم کا رسک لیا زینب نے. رسک لیا یا نہیں لیا؟ دنیا کہہ سکتی ہے نا کہ کیسے آپ عالمہ غیر معلمہ کہہ رہے ہیں، اتنا تو معلوم نہیں ہے نعوذ باللہ کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. اس کے باوجود پوچھ رہی ہیں کیونکہ سید سجاد کی امامت کا اعلان کرنا ہے. اور ادھر جب رہا ہو رہے ہیں تو کیا کہا سرکار نے؟ کیا پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے. دیکھیے یہ میں کوئی زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، ہسٹری میں کمنٹریز ہیں کہ آپ کے امام کو تو نعوذ باللہ اتنا بھی علم نہیں تھا
ذرا سا اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت انہیں ڈیسیشن کیا کرنا ہے، اور اس حد تک توہین آمیز جملے لکھے گئے کہ وہ مذہب کے جو مستورات کے مشورے سے چلتا ہے. ذرا سا توجہ دیکھیے، میں جو نقطہ دینا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی سید سجاد نے وہ سارے کے سارے رسک لیے تاکہ عظمت زینب آشکار ہو. یعنی جہاں فضائل ظاہر کرنا ہو وہاں پر یہ رسک لیا جاتا ہے. تو آپ آل محمد سے بڑے آل محمد کے ہمدرد بن گئے ہیں جناب، کہ نہیں جی نہیں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. آپ آل محمد سے بڑے آل محمد کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں. آل محمد کس طرح کا خطرہ مول لے رہے ہیں صرف فضائل کو آشکار کرنے کے لیے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ان سے ڈرتے ہیں جن کی نسل کا ہی پتہ نہیں ہے. فضائل کو آشکار کرنے کے لیے، اور وہی کام اب امام نے کیا. سینکڑوں ائمہ سے روایت ہے کہ جب مسئلہ پوچھنے کوئی آیا تو امام نے کہا جاؤ ہماری جدہ کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آؤ. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ وہ کتاب جو بی بی پاک نے لکھی، اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ کے پاس موجود ہے. کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب مصحف فاطمہ میں نہ لکھا ہوا ہو. امام کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک ناخون کی خراش کی دیت کیا ہے یہ بھی مصحف فاطمہ میں لکھا ہوا ہے. امام نے کہا جاؤ ہماری جدہ کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آؤ، اور اس کو کھولتے اور کہتے کہ ہماری دادی کا فتویٰ یہ ہے. امام کو ضرورت ہے کہ مصحف فاطمہ کھولیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ عظمت زہرا سامنے آئے، شہزادی کے علم کا کمال سامنے آئے کہ امام معصوم صاحب علم لدنی جس کے علم کی بنیاد پہ فتویٰ بتا رہا ہے اس زہرا کے علم کا کمال کیا ہو. صاحب کمال. جس کو قرآن نے کہا نذیراً للبشر، جس کو قرآن نے کہا احد الکبر، جس کو قرآن نے کہا مرکز آئے تطہیر. اور اس میں بھی لوگوں نے دوسروں کو شامل کیا. اب مزاج ہے تو اس آئے تطہیر پہ 2 جملے کہہ دوں اگر. اب ذرا درود پڑھیے بلند آواز سے. نہیں اگر تھک گئے تو پھر پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں. ذرا سا درود پڑھیے بلند آواز سے. دیکھیے ایک بہت بڑا اعتراض ابھی ہے، 10 منٹ ہے میرے پاس، 9:15 بجے شروع کیا میں. ہاں بھیا امریکہ ہے نا بابا، گاڑی پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے. ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے سورہ احزاب کی 33ویں آیت. ایسا ہی ہے آیت تھی. کیا اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ابتدا میں تو زوجات رسول کا تذکرہ ہے، ذرا توجہ، اور آخر میں قرآن کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو کیونکہ مزاج قرآن یہی ہے کہ سیاق و سباق سے آیت کا مصداق نکالا جاتا ہے، تو کیونکہ پہلے کا تسلسل زواج رسول کا چلا آ رہا ہے، ازواج کا چلا آ رہا ہے، تو آپ پنجتن کہاں سے لے آئے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے اعتراض سمجھیں گے تو فضائل سمجھ میں آئیں گے کہ بھئی یہ پنجتن کہاں سے لے آئے. اب اگر میں اہل سنت کی کتابوں کے حوالے اگر آپ لگائیں تو چھت سے زیادہ انبار ہے روایات کا.
شیعہ کتابوں کی بات نہیں، کہ جو استدلال کرتا ہے، پوری پوری کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، حنفی علماء نے لکھی ہیں کہ آیت تطہیر کا مصداق صرف پنجتن ہے. لیکن نہیں، اگر یہ آیت خود ثابت کرے، جو میسج دینا ہے، اگر یہ مسئلہ آیت کے اندر ہی حل ہو جائے، جس کو علم تفسیر میں کہتے ہیں تحلیل داخلی، پریشان ہوتے ہیں. تحلیل داخلی کیا ہے؟ آیت کے اندر ہی اس مسئلے کو وہیں حل کر دیا جائے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. کہہ رہے ہیں جی پہلے تو زواج کا ذکر ہے، بالکل ہے، ہم کب کہہ رہے نہیں. ذرا سے دیکھیے آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے. کاش یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ ہوتا تو میں یہاں دکھاتا آپ کو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، دیکھیں قرآن ہے، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اپنے ایمان سے بتائیے اس میں کوئی تعریف ہے؟ دیکھیں قرآن ہے، قرآن ہے. اگر باہر کوئی بچہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، منور صاحب باہر نکل کے اس کو ڈانٹتے ہیں، کہا بھائی تم مومن ہو، سید زادے ہو، تم عام بچوں جیسے نہیں ہو. اس میں کئی تعریف ہے جناب. یہ ہے تنبیہ. تعریف اور ہوتی ہے، تنبیہ اور ہوتی ہے. اور اس کے بعد آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں رہا کرو. قرآن ہے، قرآن. آپ بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلا کرو، بابا اس میں کوئی تعریف ہے نا، مجھے بتائیے نا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کہ ایسے نہ نکلو جیسے زمانہ قدیم میں کوئی نبی کے وصی کے مقابلے پر نکلا. اب اگر نام کا وزن بھی ایک ہو تو ہم کیا کریں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے بابا، قرآن. تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اگلی ہی سانس میں ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. ذرا سا توجہ، یہ وہ دلیل ہے جس کو ہلا نہیں سکتا کوئی. خدا کی قسم اگر یہاں آپ کسی بچے کے لیے کہیں کہ بیٹا، ہوتا ہے نا یہاں وہ کیا جو اتوار کا مدرسہ چلتا ہے آپ کا، ہاں، تو کسی بچے کو جناب یہ ظفر صاحب ہے ماشاءاللہ اور دوسرے لوگ کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، وقت سے آیا کرو، سبق یاد کیا کرو، با ادب رہا کرو، اور فوراً ہی آپ مخاطب مجھ سے ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہے بڑا نمازی بچہ ہے یہ. تو دو باتیں ہیں، یا تو کہنے والے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا اچھا بانی جب آ کے اسپیشلی بیٹھے تو اشارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یا تو مصداق اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنبیہ اور تعریف کا مصداق ایک ہو. جو پہلے آیتیں ہیں اس میں ہے تنبیہ، اس کا مصداق اور ہے. آخر کی آیتوں میں ہے تعریف، اس کا مصداق اور ہے.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ تنبیہ ہے تشریح، جس کو علم کلام میں کہتے ہیں امر تشریعی. جیسے ہے اقیم الصلاۃ، امر تشریعی ہے. بھائی نماز پڑھو، اللہ کا امر ہے نا، وہ امر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کیا سب پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو آدھی دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے اسے، ہے تو اس کا امر تو ہے، تو آپ کیا کہیں گے وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تو اس کا امر کیوں نہیں پورا ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بابا امر کیوں نہیں پورا ہوا اس کا؟ کیا کیونکہ یہ امر تشریح، امر تشریح سامنے والے کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ پورا ہو یا نہ ہو. آئے تطہیر ہے امر تکوین، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرے تو وہ ہو گیا. وہاں تنبیہ ہے، یہاں تکوین ہے. وہاں حکم دیا ہے، نہ معلوم پورا ہوا یا نہیں ہوا. اور یہاں امر تکوین ہے، اے آل محمد تمہاری طہارت کا اعلان کریں. بار الہا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، بار الہا تجھے واسطہ ہے چہر معصومین کا. یہ جو اہتمام کیا گیا ہے بار الہا اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہا جو جو مومنین و مومنات جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس سعید عید سعید کے موقع کے اوپر جو جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بار الہا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جن کے روزگار میں تنگیاں ہیں بار الہا ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. تمام حاضرین مجلس مومنین و مومنات جو جو جائز دلی حاجات کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں بار الہا بی بی زہرا کے جشن، بی بی زہرا کے ذکر کی برکتوں کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو قبول المرام فرما دے. ہمارے تمام علماء اکرام مراجع الزام ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما دے. حجت ابن الحسن کے ظہور میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.